ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین، عبدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک جسے ہم ملک شام کہتے ہیں۔ شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملک کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ عربیہ سوریہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کی فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ عنقریب ملک شام فتح ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کے ملک شام کی تاریخ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے اس ملک کے رہنے والوں کی زندگی کیسی ہے، جبکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس ملک کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، مورخین کے مطابق شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے اس عظیم طوفان کو بھیجا جس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، اسی طوفان نوح کے بعد حضرت سام اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطے تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی سیاسی پالیسیوں اور سازشوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کرا دیا۔ لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ اس مبارک سرزمین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مثلا اس مبارک سرزمین شام کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ غرض کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا۔ یہ ملک نبیوں اور رسولوں کی سرزمین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا ہے، چنانچہ انبیاء اور رسل کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بے شمار انبیاء علیہم السلام، مثلا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاسا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ یہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی یہ سرزمین مسکن بھی رہی اور بعد میں مدفن بھی بنی۔ غرض کہ آسمانی تینوں مذاہب مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ سرزمین بہت ہی بابرکت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قدیم عرب کا تجارتی بازار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کا تجارتی سفر بھی کیا ہے۔ عرب میں تجارتی سفر علامہ ابوالعلی مرزوقی کتاب الزمنہ والا مکنہ میں لکھتے ہیں کہ عرب میں کل 13 بڑے بازار لگتے تھے جو ایک چین سسٹم کی طرح چلتے تھے۔ دومتل جندل شام اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے 15 دن کی مسافت پر جبل طے کے قریب ربیع الاول میں لگتا تھا۔ یہاں شام اور روم کے تاجر آتے تھے۔ مشکر جو موجودہ مسقط ہے نجران اور بحرین میں واقع تھا۔ دومتل جندل کے اختتام پر تاجر یہاں آتے تھے اور پورے جمادی الاخرى میں یہیں رہتے تھے۔ یہاں اہل فارس بڑی کثرت سے آتے جاتے تھے۔ سہار کا بازار ماہ رجب میں لگتا۔ یہ یمن کی بستی عمان میں ایک پہاڑ سے متصل تھا۔ یہاں چین اور ہند کے تاجر آتے تھے۔ دبا موجودہ دبئی عمان کی بندرگاہ کا بازار تھا جو رجب کے اختتام پر لگتا تھا۔ سندھ، ہند اور چین کے تاجر یہاں آتے تھے۔ شہر موہرہ کا بازار عدن اور عمان کے درمیان ساحل پر لگتا تھا اور ہند اور فارس اور حمیر کے تاجر یہاں آدھا رمضان گزارتے تھے۔ پھر تجارتی قافلہ یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچتا اور رمضان کے اختتام تک بازار جاری رہتا تھا۔ یہاں سے تجارتی قافلے 2 حصوں میں بڑھ جاتے۔ ایک قافلہ حضر موت کے بازار رابعہ چلا جاتا اور دوسرا قافلہ نجد کے بالائی علاقے عکاظ کے بازار میں جاتا۔ یہ 2 بازار ماہ ذوالقعدہ میں لگتے تھے اور پھر ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بازار ذوالمجاز منتقل ہو جاتا جو عرفات سے 3 میل دور لگتا تھا۔
حجاج اور مکہ کے لوگ اس میں ضرور شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں اور بھی بہت مشہور بازار لگا کرتے تھے۔ ملک شام کو قیامت کی نشانیوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اسلامی تواریخ پر عبور رکھنے والے بہت سارے جید اہل علم ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت اپنی تحریروں کے ذریعے عوام الناس کے فائدے کی غرض سے آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کتابیں تحریر کی جنہوں نے تاریخ رقم کی، اور آج بھی لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایسے اہل علم و دانش کے بقول قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام اسی سرزمین پر مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اس سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔ دنیا کے چپا چپا پر اس علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومنین اس مقدس سرزمین پر جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلدی ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے بارے میں جو انہوں نے شام کی فضیلت میں کہی۔ ناظرین گرامی، شام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی کہ یہ ملک بہت جلد فتح ہو جائے گا اور اس ملک میں اسلامی راج ہوگا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین اکرام، ملک شام سے مراد کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ کتب سیر مغازی میں شام کا اطلاق 3 مختلف علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کی حدود میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا، اور اس علاقے کو سوریہ کبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہوا۔ پھر زمانے فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور وہاں جاری نہریں اور تر و تازہ سرسبز و کھیت ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا مقرر ہونا حفاظت کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ 40 ابدال ہمیشہ شام کے شہر دمشق میں رہیں گے، اس لیے وہاں فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برکت سے ملک میں حفظ و امان رہتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ شام میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں دوسرے مقامات سے کم یا وہاں کفر و گناہ کم ہوں گے۔ جیسے ہر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ یہ تکلیف رب تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اس وقت فرشتے حفاظت نہیں کرتے۔ اب سب سے اہم بات آتی ہے، دنیا میں کسی بھی ملک کی ہم ترقی کا راز اگر دیکھتے ہیں تو وہاں رہنے والے اور ان سے جڑنے والے لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک یا دوسری جگہ سے وہاں ہجرت کر کے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عنقریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام کے رہنے والوں کو میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک
ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منبر پر بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا، انہیں رسوا کرنے یا ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم و فیصلہ آ جائے گا اور لوگوں پر غالب رہیں گے۔ یہ روایت سن کر مالک بن یخامر سکسکی نے کھڑے ہو کر عرض کی، امیر المومنین، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ اس گروہ سے مراد اہل شام ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں فرمایا، یہ مالک گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ اس فرمان رسول میں گروہ سے مراد اہل شام ہیں۔ ناظرین گرامی، ملک شام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ یقیناً ان فضائل میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ہجرت کر کے اس ملک میں جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور میں اس ملک میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔